الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے۔ آج جو ٹاپک جسے آپ کہیں یا جس بارے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، ایک چیز آپ لوگوں کے اندر شاید اللہ بٹھا دے، میں چاہ رہا ہوں کہ اللہ آپ کے اندر بٹھا دے، اس چیز کو آپ کے ذہنوں میں بٹھا دے، آپ کے دلوں میں بٹھا دے، اس پر آج بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ ٹاپک تو آپ نے دیکھ لیا ہوگا، ڈرنا نہیں ہے۔ کس چیز سے ڈرنا نہیں ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں نے یہ کیوں ٹاپک اس میں سلیکٹ کیا ہے کہ ڈرنا نہیں ہے۔ ہم دنیا میں جس چیز سے بھی ہم ڈرتے ہیں نا، ہمیں ڈرنا نہیں ہے۔ دیکھیں، میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ مسلمان کو ڈر نہیں لگتا۔ مسلمان کو، اور ڈر صرف یہ نہیں ہے کہ مجھے سانپ کے کاٹنے کا ڈر ہے، مجھے گولی لگ جانے کا ڈر ہے، یا مجھے کوئی چوٹ آنے کا ڈر ہے، مجھے میرے پاس سے کچھ کھو جانے کا ڈر ہے، غربت کا ڈر ہے۔ میں یہ بات نہیں کر رہا ہوں، یہ بھی شامل ہے، لیکن ڈر یہ بھی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ سب سے بڑا ڈر آج دنیا میں جو ہے نا وہ ہے لوگ کیا کہیں گے۔ ٹخنوں سے اوپر شلوار کر لی، بھیا شادی میں جا رہا ہوں، لوگ کیا کہیں گے۔ اچھا، دیکھنے آ رہے ہیں ہم رشتے کے لیے، لوگ کیا کہیں گے۔ لڑکی جو ہے وہ سر ڈھکا ہوا ہے پوری طرح یا حجاب کیا ہوا ہے، رشتے کے لیے دیکھنے آ رہے ہیں، لوگ کیا کہیں گے۔ شادی میں جا رہی ہوں، اچھے کپڑے پہننے کے لیے مجھے دوپٹہ تو مجھے صرف گلے میں ڈالنا پڑے گا، سر پہ رکھوں گی تو لوگ کیا کہیں گے۔ یہ لوگ کیا کہیں گے جو ہے نا، یہ تو بڑا خطرناک ہے معاملہ۔ اچھا، دوسرا یہ کہ میں آپ کو سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ مسلمان ڈرتا صرف اللہ سے ہے۔ اب وہ جو ہم بولتے ہیں نا بھائی میں صرف اللہ سے ڈرتا ہوں، کسی سے نہیں ڈرتا، اس کا مقصد سمجھنا پڑے گا کہ میں ڈرتا صرف اللہ سے ہوں اور میں کسی سے نہیں ڈرتا۔ دیکھیں، میں آپ کو یہ بتاؤں، ایک ہیرارکی ہوتی ہے نا، ایک طریقہ ہوتا ہے نا کسی کام کا، کہ سب سے پہلے آپ نے کوئی برائی دیکھی نا تو آپ کے دل میں آتا ہے یہ غلط بات ہے۔ پھر آپ جب کہ وہ حد پار ہونے لگتی ہے ان کو، آپ سامنے والے کو بولتے ہو بھائی مت کر یار، غلط ہے یہ بات، گناہ ہے یہ جو بھی ہے۔ پھر وہ بھی جب نہیں مانتا، وہ بھی حد پار ہو جاتی ہے، تو آپ ہاتھ سے روکتے ہو کیا کر رہا ہے۔ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہمیں بات سمجھائی ہے وہ اس کی الٹ ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا برائی کو دیکھو تو سب سے پہلے اپنے ہاتھ سے روکو، سب سے پہلے۔ اس کے بعد اگر وہ نہیں کر سکتے تو زبان سے کہو، اور اگر وہ بھی نہیں کر سکتے تو دل میں برا جانو۔ اور عموماً لوگوں کو ہمارے یہاں یہ حدیث یہیں تک پتہ ہے، لیکن جب آپ علیہ السلام کی پوری حدیث آپ کو پتہ چلے گی تو آپ کو کانسیپٹ سمجھ میں آئے گا کچھ۔ پھر باقی کانسیپٹ میں اس کے بعد آپ کو انشاءاللہ اللہ کی عطا سے سمجھاتا ہوں کہ دل میں برا جانو۔ اور اس کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ دل میں برا جاننا ہے نا، یہ ایمان کا سب سے کم درجہ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہاتھ سے روکنا ایمان کا سب سے بڑا درجہ ہے۔ اب میں آپ کو ایک بات سمجھاتا ہوں، کانسیپٹ آپ علیہ السلام یہ دے رہے ہیں آپ کو کہ آپ کو کسی سے ڈرنا نہیں ہے، آپ کو کر گزرنا ہے۔ اللہ کا کام کرنے کے لیے، اللہ کا نام لینے کے لیے، دین کی بات کرنے کے لیے، صحیح بات جو ہوتی ہے نا، دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، دین کے اندر نا اچھا برا نہیں ہوتا، صحیح اور غلط ہوتا ہے، حق اور باطل ہوتا ہے۔ تو حق بات کرنے کے لیے نا ڈرنا نہیں ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ شراب حرام ہے تو میں کسی ایسی محفل میں جہاں پر کھلے عام شراب چل رہی ہو نا، وہاں پر بھی ڈنکے کی چوٹ پر بولوں، علل اعلان بولوں کہ شراب حرام ہے، وہ سب مل کر مجھے گھورنا شروع کر دیں یا میری طرف اپنے ہاتھ بڑھائیں یا میرے خلاف میرے خلاف مغلظات بکیں، کچھ بھی کریں، لیکن شراب حرام ہے۔ میرے اندر یہ گٹس ہونی چاہیے، میں بول سکوں۔ میرے اندر سے مراد جنرلی ہم سب، ٹھیک ہے، میں دھڑلے سے ڈنکے کی چوٹ پہ، اگر مجھے اللہ ایسا مقام دے رہا ہے کہ میں کسی یونیورسٹی میں
یا کسی ایسے مقام پر، کسی ایسے پلیٹ فارم پر لوگوں سے بات کر رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ لڑکیاں جو ہیں وہ شرعاً پردے میں نہیں ہیں تو میں بول سکوں یہ غلط ہے. تو اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں. دیکھیں آپ علیہ السلام کے دور میں نا ایک بات ہوئی کہ کون ہے جو جا کر صاحب جو کفار کے سامنے مکے میں جب تھے ہجرت سے پہلے قرآن پڑھے گا. مفہوم عرض کر رہا ہوں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا کہ میں جاؤں گا. آپ گئے بیچ میں نا کھلی جگہ کعبے کے سامنے، سارے سردار وہاں ہیں مکہ کے، کفار کا بول بالا چل رہا ہے، اور آپ نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، سورہ رحمان شروع کر دی. اتنی مار پڑی، اتنی مار پڑی، اتنی مار پڑی، بے انتہا زخمی ہو گئے، بے انتہا زخمی ہو گئے. جب واپس آئے حضرت ابو بکر وغیرہ سارے صحابہ، آپ علیہ السلام بھی موجود ہیں، آپ کی مرہم پٹی ہو رہی ہے. اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہہ رہا ہے، میں کل پھر چلا جاؤں. حضرت ابو بکر نے فرمایا بھائی تو اپنا کام کر چکا ہے، رہنے دے، مر جائے گا کل جائے گا. جذبہ دیکھ رہے ہیں آپ، اور ڈر نہیں ہے. آج مجھے مار کا ڈر ہے، مجھے گرفتاری کا ڈر ہے، مجھے چوٹ کا ڈر ہے. آپ مجھے بتائیں، آپ اپنی اولاد کو خدا کی قسم یہ دعا دیں گے تمہیں اللہ اپنے راستے میں موت دے؟ نہیں دیں گے آپ یہ دعا. آپ کو پتہ ہے شریعت کا اصول، جو شخص اپنے دل میں شہادت کا شوق لیے بغیر مر گیا کہ اللہ پاک مجھے شہادت دینا، یہ شوق اس کے دل میں تھا، اس کے بغیر مر گیا، وہ شوق ہی نہیں ہے اس کے دل میں، نفاق کی موت مرا ہے، وہ منافق کی موت. یہ چیز کانسیپٹ کو سمجھنا پڑے گا مجھے کہ اسلام کا کانسیپٹ کیا ہے. اسلام نے مجھے دبنے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے. اللہ پاک لیڈرز جو ہے نا، لیڈرز قرآن کے ذریعے وہ بناتے ہیں. ہر مسلمان کو لیڈر بننا پڑے گا، لیکن لیڈر کب بنے گا؟ جو مسلمان مومن ہو جائے. مسلمان کہتے ہیں جس نے اسلام قبول کر لیا، مومن کہتے ہیں جس کے اندر ایمان آ گیا. تو آپ لیڈر ہو جاتے ہو. پھر اللہ پاک نے سپیریورٹی اس مسلمان کے لیے رکھی ہے، اپنے دین کے لیے رکھی ہے، لیکن اسے کچھ اصول ہیں، اس کے کچھ اصول ہیں. کامیاب آپ ایسے نہیں ہو جاؤ گے. اللہ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہ پاک نے شرائط بتائی ہیں. سب سے پہلے اللہ پاک کیا کہتے ہیں؟ قسم زمانے کی، انسان خسارے میں ہے. ان الانسان لفی خسر، خسارے میں ہے. مطلب چلو بھائی سب چلے گئے، آپ سب، میں، ہمارے ماں باپ سب چلے گئے خسارے میں. اس کے بعد آپ نے اللہ پاک نے آگے ایلیبریٹ کیا الا الذین آمنوا، پہلی شرط سوائے ان کے جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، جنہوں نے صالح عمل کیے، وتواصوا بالحق، جو حق کے ساتھ رہے، وتواصوا بالصبر، اور صبر. یہ 4 شرائط ہیں. ان کے علاوہ جنہوں نے یہ کام نہیں کیے وہ خسارے میں. ڈر تو مسلمان میں ہوتا ہی نہیں ہے. آپ اپنے علاقے میں، اپنی گلی میں، اپنے محلے میں کچھ غلط دیکھیں، سب سے پہلے ہاتھ سے آپ روکو. اگر آپ گلی میں موجود ہو تو کوئی سامنے والا بندہ آپ کی گلی میں کھڑا ہوا غلط کرنے کی ہمت نہ کرے کہ یار یہ جو ہے نا ٹوکے گا مجھے. پھر اس سے بڑا پیمانہ آپ کے شہر کا ہے، مطلب، اور اس سے بڑا آپ کا ملک، اس سے بڑا پھر آپ گلوبل جو ہے نا اس پر اگر آپ سوچنے لگ جاؤ نا گلوبلی، دنیا کے اعتبار سے، تو پھر آپ بولنے کے وہ ہو کہ کھڑے ہو کر آپ ہاتھ سے روک سکتے ہو، وہ نہیں کر سکتے تو بولو. بول تو آج سبھی سکتے ہیں. دل میں برا جاننا تو چھوڑ دے. دل میں برا جاننا ہے تو پھر آپ نکل چکے ہو اس معاملے سے، اس دائرے سے. کیونکہ دل میں برا، آج سوشل میڈیا کا دور ہے، دل میں آپ کیا برا جاننا، آپ ایسے بول سکتے ہو اور ایکشن لینے کی قدرت رکھتے ہو تو پھر تو بہت ہی اچھی بات ہے. ڈرنا بالکل نہیں ہے. آپ بچوں کے بارے میں آپ سے بولا، اپنے بچوں کو آپ یہ دعا دو کہ کبھی بھی دعا نہیں دو گے. ماں اپنے بچے کو حافظ قرآن، ماشاء اللہ بری بات نہیں ہے، بہت بڑا رتبہ ہے، بہت بڑا حافظ قرآن ماشاء اللہ بناتی ہے، صوفی بنا دے گی، لیکن جس میں اس کا ایکشن کرنا ہوگا نا اس بچے کو، وہ نہیں کرنے دے گی. اللہ کے راستے میں جو ہے نا وہ جان جانے کی دعا نہیں دے گی ماں. کیونکہ وہ جو نبی علیہ السلام کے دور کی مائیں ہوتی تھی نا، وہ دوسری ہوتی تھی. مطلب جو اپنے 10 سال کے بچوں کو نبی علیہ السلام کے حوالے کر دیا نا کہ آپ کے لیے وقف ہے میرا بچہ، وہ مائیں دوسری ہوتی ہے. عبداللہ بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا آپ دیکھ لیجئے نا، جابر بن عبداللہ کے جو والد تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں نے وہ عبداللہ بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی ویڈیو میں آپ میری جا کر دے سکتے ہیں ان کا پورا معاملہ. لیکن جب وہ شہید ہوئے ہیں احد میں، جن سے اللہ ہم کلام ہوئے تھے، تو ان کی والدہ نے اگر ان کی شہادت کے بعد نبی علیہ السلام سے کیا فرمایا ہے؟ یہ بولا ہے کہ میرا بچہ مر گیا.
آج کی ماں تو یہی کرتی، پہلے تو بچے کو جانے ہی نہیں دیتی، یہ تو چھوڑ دیں، جانے بھی کسی طرح چلا گیا تو میرا بچہ مر گیا، انہوں نے کیا بولا؟ یا رسول اللہ میرے بچے نے آپ کو شرمندہ تو نہیں کیا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ نا تھنکنگ کا فرق ہے آج کی ماں کی اور اس وقت کی. ایسا ہی باپ کا معاملہ ہے. تو وہ جو کانسیپٹ ہے نا ڈرنے والا، وہ مسلمان میں ہے ہی نہیں. اللہ کے نظام کے لیے اگر بات کرنی ہے تو ہم آج ڈرتے ہیں، میں گرفتار ہوں گا، میں مارا جاؤں گا، میں غائب ہو جاؤں گا، مجھ پر بین لگے گا، مجھ پر پابندی ہوگی، نظر بند ہو جاؤں گا. اور اللہ نے نہیں سننے یہ بہانے، کر کے آئے ہو یا نہیں، بس ختم، دیٹس اٹ. دو چیزیں، کر کے آئے ہو یا نہیں، بس ختم، دو چیزیں. ایسے ہی تھوڑی بلال ابن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر قمیص کے گرم تپتی ہوئی ریت پر لیٹ کر اپنا گوشت پگھلوا دیا، عمار ابن یاسر نے جسم جلوا دیا، ماں باپ شہید کروا دیے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. ایسے تھوڑی ہے معاملہ. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ میں آپ کو بتا رہا ہوں مارے کھائی ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مارے کھائی ہیں، حضرت زبیر. 10-12 سال کا بچہ کیا ہوتا ہے، کارپیٹ میں رول کر کے اس کو دھوئیں کی دھونی دی جا رہی ہے، کیا دم گھٹتا ہوگا؟ آسان ہے. نبی علیہ السلام کے پھپھو زاد بھائی ہیں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت طلحہ اپنا ہاتھ فالج کر دیا ایسے ہی تیر کھا کے. ایسے ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 دانت ٹوٹ گئے نبی علیہ السلام کے جب وہ جو ہیلمٹ نکالا ہے اس کے بعد تتلا کر بول رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں لوگ ایسے. ان کے ذہن میں کیا چلتا تھا بھائی، یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. اور جو وہ لوگ بولتے ہیں نا وہ آپ علیہ السلام کا دور تھا، وہ صحابہ تھے. صحابہ نے سب اس لیے کر کے دکھایا ہے کہ آپ اور میں یہ حجت نہ دیتے رہیں بیٹھ کے کہ وہ تو نبی علیہ السلام تو ان پر وحی آتی تھی. صحابہ اور وحی نہیں آتی تھی، آپ اور میرے جیسے تھے. تو میں اس چیز کو سمجھنا آپ کے لیے ضروری ہے. ہر مثال اللہ پاک نے جو ہے نا اپنے نبی میں اور صحابہ میں. آپ علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اولاد کے لیے، میں نے ابھی آپ کو دعا کر اپنی اولاد کے لیے پتہ ہے کیا دعا کی ہے؟ یا اللہ میری اولاد کا میری آل کا رزق صرف اتنا رکھنا کہ ان کے جسم اور ان کی روح کا رشتہ برقرار رہے، بس، یعنی زندہ رہیں، مر نہ جائیں، بس اتنا رزق، باقی کوئی آسائشیں نہیں مانگی ہے، اتنا رزق رکھنا. مطلب ہمارے پاس جو گاڑی ہے آج، اچھے کپڑے، گھر، یہ سب رزق میں ہی آتا ہے نا. آپ علیہ السلام نے کیا بولا؟ روح اور جسم کا رشتہ برقرار رہے. آپ کو فلسفی سمجھ آ رہی ہے نبی علیہ السلام کی؟ مینٹیلٹی سمجھ میں آ رہی ہے کہ سکسیس کا معاملہ جو ہے نا اس سے بڑا گہرا تعلق ہے غربت کا، اس سے بڑا گہرا تعلق ہے قربانی کا، اس سے بڑا گہرا تعلق ہے اپنے آپ کو اللہ کے لیے قربان کر دینے کا. یہ بات سمجھ میں پتہ نہیں کیسے نہیں آتی ہمارے یہاں. ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ میں کیا کر رہا ہوں. مطلب بھائی یہ اس طرح کا نہیں ہے دین اسلام، یہ ہے ہی نہیں. بالکل 110% کہہ رہا ہوں کہ وائپ آؤٹ کر دو اپنے ملک، اپنے شہر، اپنی گلی، اپنے محلے، اپنے خاندان، اپنے گھر سے اس والے اسلام کو جو لے کر چل رہے ہو. یہ اسلام نہیں ہے. نبی علیہ السلام کی محنت کچھ اور ہے. آپ کو سمجھ میں آتی ہے 600 سے زیادہ مرتبہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو جہل کے پاس گئے کلمہ پڑھ لو. میں تو 3 گھنٹے بات نہیں کروں گا کسی سے بیٹھ کے. 600 سے زیادہ مرتبہ، جب تک اللہ نے نہیں روک دیا کہ اس کو ہدایت نہیں آنی. یہ کانسیپٹ ہی سمجھ میں نہیں آ رہا. حضرت علی علیہ السلام اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ 8 دن گھر میں فاقے ہو رہے ہیں، نبی علیہ السلام کی اولاد ہے. آپ میرے سمجھ سے باہر ہے یہ بات. یہ کہانیاں سمجھ کر کیوں سنتے ہیں ہم یہ ساری باتیں؟ مطلب یہ ہے کہ کانسیپٹ کو بالکل زیرو صاف، بالکل وائٹ واش صفائی کر کے نا ری بلڈ کرنا پڑے گا. میرا دین کچھ اور ہے، میں نے سب چھوڑ دیا. اب میں کہہ رہا ہوں کہ 0.1% نہیں ہے ہم اپنے دین پر، اور 110% ہم جو ہے نا وہ انڈیا سے آئے ہوئے نا ہندوؤں کی رسموں پر چل رہے ہیں سارے. دین کو سمجھنا بھائی آپ کو 0 سے تعلیم حاصل کرنی پڑے گی وتھ اوریجنلٹی. مطلب وہ ڈاکٹر سعد احمد رحمہ اللہ فرماتے تھے نا تجدید ایمان بذریعہ قرآن. ایمان کی تجدید ہوگی، جدت مطلب جو دوبارہ، اور بذریعہ قرآن.
وہ قرآن سے سمجھنا پڑے گا. نبی علیہ السلام کی زندگی، سیرت ضروری ہے، سیرت اللہ کے رسول کی سیرت بہت ضروری ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کو مینٹیلٹی جو ہے نا، وہ کانسیپٹ سمجھ میں آئے گا کہ آپ علیہ السلام نے کس طرح کام کیا ہوا. آج کے دور میں جانتا ہوں وہ تو آپ علیہ السلام تھے نا، اس لیے کہ اٹس مور دین امپاسبل کہ 23 ایئرس کے اتنے سے عرصے میں اتنا بڑا انقلاب برپا کر دینا. میں نہیں کہہ رہا آپ سے کہ میری زندگی میں آ جائے گا انقلاب یا آپ کی زندگی میں، ہو سکتا ہے آ بھی جائے، قادر وہ ہے، وہ کر سکتا ہے صاحب. لیکن ایک بات ہے، ہم دنیاوی اعتبار سے اگر ہم دیکھیں، میتھمیٹکس کے اعتبار سے ہم اپنے سامنے اسٹیٹس رکھیں تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ چلو نہیں ہے، لیکن آنے والی نسل تو اللہ کا نظام دیکھ سکتی ہے نا. لیکن ہم تو اس مسئلے میں پھنسے ہوئے کہ میں تو ڈر رہا ہوں اللہ کی بات کرتے ہوئے. ڈرنا نہیں ہے. اور لوگ کیا کہیں گے اس کو تو دفن کر دو نا بالکل. لوگ کیا کہیں گے، رہے گی پینٹ ہو شلوار ہو ٹخنوں سے اوپر رہے گی، چہرے پر داڑھی ہوگی، تجھے پسند نہیں آتی، اور اگر آپ مطلب شادی شدہ نہیں ہیں اور کسی سے شادی کرنا چاہ رہے ہیں یا کہیں رشتے کی بات ہو رہی ہے، آپ کو پسند نہیں آ رہی، جاؤ یار بھاڑ میں جاؤ. سر کٹے گا داڑھی نہیں کٹے گی. میرے نبی کی سنت ہے، اللہ پاک نے مجھے قرآن میں کہا ہے تخلیق کو نہیں بگاڑنا ہے، پھر میں کیسے کروں گا؟ شیطان کی پارٹی میں نہیں ہوں میں. 2 ہی پارٹی ہیں، ٹھیک ہے، 2 ہی پارٹی ہیں، شیطان کی پارٹی ہے یا پھر اللہ پاک کی طرف سے جو انبیاء ان کے، سمجھ لو آپ شیطان کس کے مقابلے میں، آدم علیہ السلام کے مقابلے میں آدم علیہ السلام کی پارٹی ہے. بس 2 ہی پارٹی ہیں. اور اگر آپ یہ کہہ رہے ہو نا کہ میں آدم علیہ السلام کی پارٹی میں نہیں ہوں اور ادھر بھی نیوٹرل نہیں ہے اس میں کوئی. اگر آپ آدم علیہ السلام یعنی نبی علیہ السلام تمام انبیاء جو ہیں ان کی پیروی نہیں کر رہے ہو تو آٹومیٹکلی شیطان کی پارٹی میں چلے گئے ہو آپ. یہ آپ کو سمجھنا پڑے گا. تو موسٹ سینسٹیو مسئلہ ہی شرک کے بعد. آپ ڈر رہے ہو اللہ کی بات کرنے میں، ڈر رہے ہو اور کر ہی نہیں رہے ہو اللہ کی بات، تو کر ہی نہیں رہے ہو. ٹائم ہی نہیں ہے، مال پیسہ کمانا ہے، بس پیسہ کمانا ہے، ٹائٹ جیب گرم ہونی چاہیے میری بس، اور کچھ نہیں کرنا ہے مجھے. اسے نا یہاں سے پکڑ لیں گے فرشتے، وہی سائڈ میں ہو یہاں سے، تمہاری طرف تو دیکھنا بھی نہیں ہے. وہ چلو غر کو جہنم کے اندر. تمہارا ایمان تھا نا کہ آپ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. ہاں بالکل بے شک اس پر ایمان ہے، آپ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. تو یہ کون پھیلائے گا اس نظام کو؟ سورہ یاسین میں کیا کہہ رہا ہے اللہ پاک تم سے، وما علینا الا البلاغ، یہ پیغام ہے لوگوں تک پہنچانے کے لیے. نبی علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں، بلغوا انی ولو آیا، بخاری کی حدیث ہے، آگے پہنچاؤ بھلے ایک آیت آتی ہو. نہیں آتی آپ کو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، آگے کون پہنچا رہا ہے؟ بیٹھ کر بات ہی نہیں ہوتی. سیاست پر بات ہو جائے گی، کرکٹ پر 4 گھنٹے بیٹھ کر بات کر لیں گے، سیاست پہ بات کر لیں گے. آپ علیہ السلام کا نام 20 صحابہ کا نام نہیں پتہ کسی کو، آج کے نوجوان کو. صحابیات اگر بولو نا کہ امہات المومنین کے علاوہ 5 صحابیات کے نام بتا دو، نہیں پتہ ہوں گے. یہ کانسیپٹ کو کلیئر کرنا پڑے گا. خدا را اس بات کو سمجھنا پڑے گا. ڈرنا نہیں ہے بھائی. دین کی، یہ میرے ہاتھ جوڑیں، دین کی طرف آنا پڑے گا. دین کہہ رہا ہوں میں، مذہب نہیں اسلام کی. نماز شروع کر دی، روزہ رکھ لیا، بس اللہ خیر سے اللہ، باقی میرے معاملات ایسے ہیں. 24 آورز آپ کے اللہ کے لیے ہیں. اللہ ہمیں سمجھا دے یہ بات. خیر، بس ایک آخری بات آپ لوگوں سے کروں گا، جب ایک دوسرے سے ملے نا تو ان کو بولیں، دین کی بات کرو، دین کی، خدا کے واسطے دین کی. کوئی ذہن میں سوالات آ رہے ہیں پوچھیں، کلیئر کریں کانسیپٹس. خیر، اللہ سمجھا دے ہمیں، اللہ عمل کی اور سمجھ کی توفیق دے. آج کے لیے اتنا ہی. اس ویڈیو سے مجھے اجازت دیجیے دعاؤں کے ساتھ، کہ مجھے بس دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.